अस्सलाम वालेकुम। हस्तुनीस की जानिब से अंदलीब गुल साहब को खुशामदीद। और आज का जो अंदलीब गुल साहब का जो टॉपिक है वो बुक है मोहम्मद प्रॉफिट एंड स्टेट्समैन बाय डब्ल्यू मॉन्टगोमरी वॉट। एंड डब्ल्यू मॉन्टगोमरी वॉट बेसिकली स्कॉटिश थे जो 2006 में जिनकी डेथ हो गई, और ये बुक उन्होंने 1961 में लिखी थी। और इस आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका असूल ये रहेगा कि जी के अंदलीब गुल साहब पहले मुकम्मल अपनी बातचीत मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन आंसर्स बाद में करते रहेंगे। एंड क्वेश्चन आंसर। शुक्रिया बहुत फरीद साहब, पहले तो तारुफ के लिए। दूसरा, उम्मीद है जितने भी देखने वाले हैं और आप भी वबा के इन दिनों में जो है वो महफूज हैं, घरों पर है, सब ठीक चल रहा है। और हस्तोनीस्त का भी शुक्रिया कि ऐसे जो वबा के दिन हैं या आइसोलेशन के दिन हैं उनके अंदर भी ये जो इल्मी नशिस्तें हैं इनका सिलसिला रुका नहीं है। तो ये किसी ना किसी तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही चल जरूर रहा है, इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत अच्छा भी लगा। बाकी आपने तारुफ में बता दिया कि हमने विलियम मॉन्टगोमरी वॉट जो है उनकी किताब के ऊपर बात करनी है, प्रॉफिट एंड द स्टेट्समैन। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने शायद बता दी, 1909 है। उसके बाद 2006 के अंदर जो है वो इनका इंतकाल हो गया है। और मौसूफ जो है तकरीबन 20 से 25 साल तक प्रोफेसर थे अरबिक और इस्लामिक स्टडीज के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के अंदर, और हिस्टोरियन माना जाता है, ओरिएंटलिस्ट माना जाता है, एंजेलिक प्रीस्ट भी थे। और इनकी जो किताबें हैं वो बड़ी ही मशहूर हैं, जिनके अंदर मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ स्पेन है, उसके बाद मुस्लिम इन्फ्लुएंस ऑन मेडिवल यूरोप है, ये किताबें हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि मशहूर है और जो इनकी वजह शोहरत है वो इनकी किताबों की 3 किताबों की सीरीज है, जिसमें 3 किताबें शामिल है कि मोहम्मद एट मक्का, मोहम्मद एट मदीना एंड देन मोहम्मद प्रॉफिट एंड द स्टेट्समैन। तो ये जो तीसरी जो किताब है इसका आज हमने रिव्यू करने की कोशिश करनी है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तीसरी किताब का इस पूरी सीरीज के अंदर क्या किरदार है या क्या हैसियत है उसकी। जाहिर है कि प्रॉफिट एट मक्का एंड मदीना के अंदर पूरी जो एक सीरत का एक जो मनहज हमारे यहाँ पाया जाता है कि पूरी जो स्टोरी है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो पूरी करने के बाद ये तीसरी किताब जो है ये विलियम मॉन्टगोमरी वॉट ने खास तौर पर जो सियासी पहलू थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के, उनका अहाता करने के लिए, उनका एनालिसिस या उनका नथार करने के लिए जो ये किताब लिखी। और उसी को आज हमने चीदा चीदा देखना है कि उसमें उन्होंने असलूब और मनहज क्या इख्तियार किया। अब देखिए, क्योंकि जो एक मुस्लिम कारी, ये मुस्लिम वर्ल्ड के जो सामीन हैं या जो इस किताब को पढ़ते हैं या जो इस गुफ्तगू को सुनेंगे, उनके लिए सीरत रसूलुल्लाह तो कोई नई चीज नहीं है, यानी तमाम ऐसे ही वाकयात उसके अंदर मौजूद होंगे जो हमने बचपन में पढ़ रखे हैं, बल्कि हमें हिफ्ज हैं। तो यहाँ पे फिर ये कर रहे थे कि ये जो किताब है पूरी, इसकी हैसियत क्या है उस पूरी सीरीज में जो कि मोहम्मद एट मक्का एंड मोहम्मद एट मदीना लिखी गई है। तो दोनों के अंदर क्योंकि सीरत के तमाम पहलू बयान कर दिए गए हैं, लेकिन ये किताब जो है विलियम मॉन्टगोमरी वॉट जो है उन्होंने खास तौर पे जो रसूलुल्लाह की जिंदगी के सियासी पहलू थे तारीखी नुक्ता नजर से, उनको देखने की कोशिश की है और यकीनन उनके ऊपर अपनी राय या अपनी एक परसेप्शन भी जरूर कायम की है। तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर हमने ये जिक्र किया कि जाहिर है अगर कोई मुसलमान नहीं है या इस्लाम से किसी का तारुफ नहीं है, फिर तो उसके लिए किताब एक प्रॉपर पूरी स्टोरी या एक इंट्रोडक्शन जो टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है उसकी हैसियत रखती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है हमारे जैसा जिसे वो सीरत हिफ्ज है, तो फिर उसके लिए इसके अंदर क्या है? उसके लिए मेरे ख्याल से इसका जो असलूब और मनहज है, यानी इसका जो पैटर्न है लिखने का, जो जिस पर अप्रोच है लिखने की, वो ज्यादा जरूरी है। और हम इस जो तज्जिया मैं पेश करूंगा उसके अंदर भी उस अप्रोच के ऊपर ही तबसरा करने की कोशिश करेंगे। और वो जाहिर है कि उनकी किताब के अंदर जो खास बातें या चीदा चीदा बातें जिक्र की गई हैं उनसे हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो जो जाहिर है मुसन्निफ का हो चुका है, लेकिन हमें शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अर्लीस्ट लाइफ ऑफ प्रॉफिट से उन्होंने ये शुरू किया है। तो सबसे पहले एक हेडिंग वो देते हैं गिफ्टेड ऑर्फन की। और सभी जानते हैं कि रसूलुल्लाह जो है उन्होंने एक विदाउट फादर लाइफ गुजारी, फिर अम्मा भी उनकी जो है वो भी चल बसी। तो उसमें गिफ्टेड ऑर्फन के अंदर भी जिस वाकया के ऊपर उन्होंने जोर दिया है वो बहीरा राहिब का है वाकया, जिसके अंदर जो है वो आप शाम के सफर पर गए और आपको बहीरा राहिब मिला
اور اس نے آپ کے اندر جو ہے وہ گراں قدر خصوصیات پہلے سے موجود ہونے کی یا بچپن میں موجود ہونے کی پیشن گوئی کی۔ ولیم مونٹگومری وارڈ جو ہیں انہوں نے اسے باقاعدہ کرسچن مونک کہا ہے، بحیرہ راہب کو کرسچن مونک کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک عیسائی بزرگ جو ہیں یا ایک کرسچن مونک جو ہیں وہ آپ کے اندر موجود جو ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز یا کوالٹیز تھیں ان کو پہلے سے بھانپ سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے۔ یعنی ان کے الفاظ کا جو چناؤ ہے اس تحریر میں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید وہ بحیرہ راہب جو ہیں ان کے کریکٹر کو کسی طرح اپ لفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی تحریر کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہم مدعا جو انہوں نے کال آف پروفٹ ہوڈ جو ہے اس کی ہیڈنگ کے تحت باندھا، جس کے اندر سب سے اہم بات میرے خیال سے جو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ انہوں نے کہا کہ جو میسج آف پروفٹ محمد ہے ان اٹس ویری بیسک، یعنی اپنی بنیاد کے اندر وہ معاشی نقطہ نظر ہے، یعنی وہ ایک اکنامک تھاٹ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے، کوئی بھی نظریہ ہو، اس کا ایک خاص بنیادی موٹو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بنیادی موٹو جو ہے وہ اکنامک ہے۔ اسی لیے جو اولین کہہ لیجیے کہ اولین مخاطبین تھے وہ بھی مرچنٹس آف مکہ تھے، یعنی مکہ کے جو رئیس یا جو کاروباری لوگ تھے ان کو ہی مخاطب کیا گیا۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ ضمنی طور پہ جو معاشی نظریہ ہے اس کو اسلام وہ جو ہے وہ ریلیجیس تھی، لیکن مونٹگومری وارڈ جو ہیں انہوں نے ریلیجن کو ضمنی قرار دیا ہے اور بنیاد کو جو ہے وہ اکنامک یا معاشی قرار دیا ہے، اور اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو خطاب ہوا ہے وہ بھی مرچنٹس آف مکہ سے ہوئی ہے۔ اب جب وہ انہوں نے آئیڈیالوجی کا موٹو طے کر لیا تو پھر وہ گئے اس کے بیسک سورس کی طرف، اور انہوں نے کہا جی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح بیسک سورس مسلمان مانتے ہیں قرآن کو، اسی طرح اس آئیڈیالوجی کا بیسک سورس قرآن ہی ہے۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کے اوپر بات کی تو پھر انہیں نیچر آف ریولوشن یا وحی کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر بھی تبصرہ کرنا پڑا، ادھر اٹ از ورڈ آف گاڈ اور ناٹ۔ اب یہ دھیان رکھیے گا کہ اس سے پہلے کچھ مستشرقین ایسے بھی آئے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ پروفٹ جو ہے وہ کسی بیماری ایسی کا شکار تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ان پہ وحی آتی ہے۔ مونٹگومری وارڈ جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ پروفٹ محمد اپنے تائیں اپنی نیت کے اندر بالکل سچے آدمی تھے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں واقعی وحی آتی ہو، لیکن یہ ثابت ہو یا نہ ہو یا یہ سچ ہو یا نہ ہو، پھر بھی بنیادی سورس جو ہے وہ قرآن ہی ٹھہرے گا۔ اور اس کے اندر ہی یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے مرچنٹ آف مکہ کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا۔ اس کے اندر انہوں نے اقرا کی جو ہمارے ہاں روایت کی جاتی ہے اس کو کسی طرح سے اگنور کیا ہے، وہ پھر ہم کریٹیکل انالیسس میں دیکھ لیں گے کہ کیوں ایسا شاید انہوں نے کیا، لیکن یہ ایک واحد بات تھی کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس کا نظریہ جو ہے وہ معاشی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ کیونکہ یہ معاشی نظریہ تھا اور اس میں مرچنٹس جو تھے وہ چیلنج ہوئے، تو پھر ظاہر ہے کہ فزیکل وائلنس کا بھی ڈر جو ہے وہ شروع ہو گیا جب اتھارٹی چیلنج ہو گئی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ حج کا جو پلگرم تھا، یعنی حج کی جو روایت چل رہی تھی وہ کیونکہ مرچنٹس آف مکہ کے لیے بڑی اہم تھی، ان کے لیے ایک بزنس اپرچونٹی کی طرح تھی، اور اس آئیڈیالوجی کی جو بنیاد ہے جو ریلیجیس بیسز ہیں وہ اس کو پراپر چیلنج کر رہی تھی۔ تو لہٰذا پہلی وجہ تو یہ ہوئی کہ تمام جو مرچنٹس آف مکہ ہیں وہ ایک دشمنی کی حد تک اتر آئے، لیکن اس کا جو سیاسی پہلو انہوں نے سامنے رکھا ہے، انہوں نے کہا جی پہلے تو جب تک آپ کے چچا زندہ تھے جنہوں نے آپ کی کفالت لے رکھی تھی، جب تک وہ رہے، کیونکہ وہ اپنے جو سیاسی ٹرائب تھا جو ان کا، اس کے اندر ان کی خاص سیاسی حیثیت تھی اور ان کے ہوتے ہوئے سیاسی سطح پر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ جو ہی ان کی وفات ہوئی تو وہ جو وائلنس کا تھریٹ تھا وہ بڑھ گیا، اور ابو لہب جو ہیں وہ اس طرح سے خاص آپ کی فیور میں نہیں تھے۔ تو پھر جو ہے کسی نہ کسی طرح سے یہ سوچنا پڑا کہ یہ جو وائلنس، فزیکل وائلنس کی تھریٹ ہے یا اس آئیڈیالوجی کے کرب ہو جانے کی جو تھریٹ ہے، اس کو اوائڈ کیسے کیا جائے۔ اور پھر جو سیاسی اسٹریٹجی جو ہے ان کے مطابق پروفٹ محمد نے جو سوچی وہ سب سے پہلے مائگریشن تھی، جس کے اندر ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک حبشہ کی جو ہجرت ہے وہ بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے یہ بیان کرتے ہوئے جو طائف کا واقعہ ہم بچپن سے سنتے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ وہ عام روایت میں روایت کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کا بھی پولیٹیکل ایسپیکٹ بیان کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے چچا نہیں رہے اور ایسے ٹرائب نہیں رہے جو آپ کا ساتھ دیں، تو طائف آپ اس لیے گئے کیونکہ وہ آپ کے ننیال تھے، اور وہاں کے قبیلے جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی پولیٹیکل سٹیبلٹی
ऑफर कर सकते थे। तो ये एक पॉलिटिकल विजन की निशानी है प्रॉफिट मोहम्मद के अंदर कि वो वहां गए और उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद उन्होंने चंद लोगों को इजाजत दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत करें। ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर, ताकि जो आइडियोलॉजी की कोर है या बेस है उसे किसी तरह से बचाया जा सके। फिर उसके बाद जो मजीद जो हिजरत है मेन हमारे यहाँ, उस पे उन्होंने तबसरा करते हुए कहा, वो औस और हजरज की जो आपसी सियासी चपकलिश है वो उस पे उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि औस और हजरत जो हैं उनकी आपस में दुश्मनी थी और अच्छी खासी दुश्मनी थी, और उनको एक मीडिएटर की जरूरत थी उस वक्त, और वो भी ऐसा मीडिएटर जो कि टोटल न्यूट्रल हो, यानी ये उनकी पॉलिटिकल नीड्स के अंदर में से था। और अपने अंदर से ना औस अपने अंदर से किसी को रख सकता था, ना हजरत से कोई शख्स जो है वो रखा जा सकता था, क्योंकि उनकी गैर जानिबदारी जो है वो साबित नहीं की जा सकती थी। और मक्का से कोई शख्स वैसे इसलिए नहीं लिया जा सकता था कि वो तो वैसे ही इनकी फेवर में नहीं थे दोनों। उनको मर्चेंट्स ऑफ मक्का जो है उन्हें तो अपने कारोबार से गर्ज थी, तो उन्हें औस और हजरत के अंदर फैसले करने या उनके अंदर बेहतर फैसले करने का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। लेकिन इसी दौरान क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो हज के दिनों में तबलीग करते थे औस और हजरत के लोगों ने, तो सबसे पहले तो सियासी सतह पर उन्हें ये लगा कि ये एक न्यूट्रल अथॉरिटी है जिनको अपने अंदर बुलाकर फैसला करने वाला बनाया जा सकता है। और इसकी तौजीह बकायदा विलियम मोंटगोमरी वाट जो है उन्होंने उस आयत से भी की है कि जब भी तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए तो बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दिया करो। उन्होंने कहा कि ये आयत जो है ये वाज़ह करती है पॉलिटिकल स्टेटस प्रॉफिट मोहम्मद का। और फर्दर उन्होंने कहा कि जब औस और हजरज ने ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करके ये मुमकिनात में से जान के आपको दावत दे दी, तो पहले तो आपने अपने साथियों को वहां हालात देखने के लिए भेजा, फिर आपने खुद वहां पे हिजरत फरमाई। और हिजरत के बदले में मोंटगोमरी वाट ने कहा 3 किस्म के स्टेटस जो हैं वो आपने हासिल किए। वो पहला स्टेटस जो है वो तो है चीफ ऑफ माइग्रेटेड क्लैन, यानी कि जो लोग आपके साथ आए थे उनके ऊपर पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी दोनों आप ही थे, क्योंकि वो मुसलमान भी थे और आपके साथ हिजरत भी करके आ गए थे। दूसरा स्टेटस जो उन्होंने औस और हजरज की पॉलिटिकल कंडीशन को बताते हुए लिया वो था मीडिएटर का, कि जब भी दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ होगा और वो मामला लेकर आएंगे तो फिर आप उस पर फैसला देंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि कोई अथॉरिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। तीसरा जो स्टेटस है वो लीडर ऑफ मुस्लिम का है, कि औस हजरज या किसी और कबीले के अंदर से भी अगर कोई शख्स ईमान लेकर आता है और खुद आके सबमिशन करता है तो इसकी भी इजाजत थी। तो वो किसी ना किसी तरह से चीफ ऑफ माइग्रेटेड क्लैन उनके अंडर ही उनका हिस्सा बन जाता है, जिनको हम असार और मुहाजिरीन के नाम से याद करते हैं। तो ये 3 स्टेटस जो हैं ये उन्होंने वाज़ह किए। उसके बाद बड़ा जो अहम मामला है वो जूइश क्लैंस का है, यानी कि जूइश क्लैंस जो हैं क्योंकि वहां के रिच और ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले ग्राम थे, जिन्हें हम बनु कुरैज़ा के नाम से भी याद करते हैं। तो इस पे मोंटगोमरी वाट कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनकी सियासी सतह पर ये कोशिश कि जूइश क्लैंस जो हैं उनके साथ भी किसी तरह का अलायंस बनता जाए, और वो अलायंस जो है वो बड़ा फायदामंद हो सकता है। लेकिन वो कहते थे कि मोंटगोमरी वाट कहते थे कि ये जो ईमान है या इस तरह के आइडियोलॉजी के ऊपर जूइश क्लैन अगर मान जाते तो उनके 2 मसले जो हैं वो मुतासर होते। एक सबसे पहले तो उनकी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी, क्योंकि वो बंदगाने खास में से खुद को मानते थे और ये भी मानते थे कि अंबिया भी सिर्फ उनमें से ही आते हैं, यानी कि इस मोमेंट का जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो उन्हें कबूल नहीं था। और उसके बाद जो वेल्थ को लेके अनफेयर एटीट्यूड था वो भी गिव अप करना पड़ता, यानी वो जिस तरह से वो रिच थे और जिस तरह से ट्रेड कर रहे थे वो भी गिव अप करना पड़ता, तो उन्हें ये अलायंस नहीं भाता था। अब जहां पे हमने जो कि कंट्रोवर्शियल हमने जिक्र किया सैतानिक वर्सेस का, और यहाँ पे उसकी एक खास तौजीह पेश की है दोनों वाकयात की, क्योंकि उन्होंने ये जाहिर किया कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो सियासी सतह पे मफाहमत के कायल थे और दूसरे लोगों से किसी ना किसी तरह की मफाहमत चाहते थे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जो सैतानिक वर्सेस का किस्सा हमारे यहाँ पाया जाता है उस पे उन्होंने ये तौजीह पेश की कि क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद किसी न किसी तरह से मर्चेंट्स ऑफ मक्का के साथ वायलेंस की थ्रेट अवॉइड करने के लिए उनके साथ कोई मफाहमत चाहते थे, इसलिए उन्होंने सैतानिक वर्सेस का पहले उन्होंने कहा कि ये मुझे वर्सेस आई हैं। जब वहां से मफाहमत नहीं मिली तो फिर ये कहा गया कि नहीं ये सैतानिक वर्सेस हैं। और जूइश क्लैन के साथ जो अलायंस का मुद्दा है
اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب پروفٹ محمد کو سیاسی طور پر یہ پتا چل گیا کہ جوئش کلین کے ساتھ یا ان ٹرائبز کے ساتھ کوئی سیاسی مفاہمت نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے بیت المقدس سے اپنا قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف کر لیا. یعنی یہ دو خاص واقعے ہیں ہمارے ہاں جن کی توجہ انہوں نے سیاسی پیش کی ہے. اس کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، جواب بھی دیا جاتا ہے، لیکن فی الحال جاننا مقصود ہے تو اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب مائگریشن کی، یہ ان کی رائے ہے کہ جب ہجرت کی پروفٹ محمد نے تو انہوں نے پولیٹیکلی بلائنڈ مائگریشن یہ نہیں تھی بالکل بھی. بینگ چیف آف مائگریٹڈ کلین ہی واز فلی اویئر، انہیں اس بات کا پوری طرح اندازہ تھا کہ آگے جا کر کیا کرنا ہے یا کس طرح کے معاملات برتنے ہیں اور ان کو کس طرح سے رکھنا ہے سیاسی نقطہ نظر سے. اور اسی سیاسی نقطہ نظر سے مونٹگومری وارٹ جو ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو مکن کیروینز ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی نظر رکھنے کا پلان پہلے سے، ہجرت سے پہلے سے جو ہے وہ پروفٹ محمد کی ذہن میں موجود تھا اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. اور پھر اسی کو وہ جو آگے جنگیں ہوئی ہیں ہماری اس کی وجہ قرار دیتے کہ کسی طرح سے کیونکہ ہم ایمبوش کر رہے تھے یا ان کے ساتھ ٹریڈ کیروینز یا کہہ لیجیے کہ ان کو مکنز مرچنٹس جو وہ یہ بھانپ رہے تھے کہ یہ تو یہاں پہ جو ان فیئر ایٹیٹیوڈز ہے ٹوورڈ ویلتھ وہ برداشت نہیں کرتے، تو ہماری ٹریڈ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے روک لگانے کی کوشش کریں گے. اور اسی لیے وہ لڑنے آئے اور ان سے ہم نے جنگیں کی کسی نہ کسی طرح سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جنگیں جتنی بھی ہوئیں بدر سے لے کر احد تک اور خندق تک، وہ جو پروفٹ محمد کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کی بہت اچھی ڈیمونسٹریشن تھی. یعنی جس طرح سے انہوں نے جنگوں کو سنبھالا، شروع میں بہت کم لوگوں کو لے کر زیادہ لوگوں سے لڑنے کی کوشش کی. پھر خاص طور پر جو غزوہ خندق ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انوویشن کو لے کر وہ بڑے اوپن تھے. یعنی سلمان فارسی کی فارس کی جو ایک صلاح اور ٹیکنیک اور اسٹریٹجی ہے وہ انہوں نے اپنا کر ایک جنگ جیتی. اور اگر ان کو انٹلیکچولی کسی موقع پر یہ کوشچن بھی کیا جاتا کہ پہلی جنگ میں ہمارے ہاں مدد ہوئی تھی، دوسری جنگ کے اندر ہماری مدد کیوں نہیں ہوئی ہے، تو اس کا جواب بھی انہوں نے یہ دیا کہ کیونکہ آپ اصولوں پر نہیں چلے اس لیے آپ کو ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اوور آل انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ساری جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہیں، ایک مائگریٹڈ کلین کو لینا اور ایک الائنس کریٹ کرنا اور پھر ایسے چھوٹے تعداد کو لے کر بڑے لوگوں سے جنگ لڑنا، یہ پولیٹیکل ڈیمانسٹریشن کی بہت اچھی مثال مانی جاتی ہے. اس کے علاوہ جنگوں کی صورت میں جو انہیریٹنس کے لا یا یتیموں کی کفالت کے جو لا جو ہیں وہ بنانے کی ضرورت پیش آئی. اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ پروفٹ محمد کی جو پولیٹیکل ابیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو میکنز کے ساتھ پھر ظاہر ہے ہمیشہ وار جو ہے وہ تو نہیں چلتی رہنی تھی، کسی نہ کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ان کو زیر کرنے کا بھی سوچا گیا. اور کیونکہ بیسز جو ہیں وہ دین حنیف کے اندر ہی مانی جاتی تھی، تو میکنز کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری ریلیجیس بیسز بھی کسی نہ کسی طرح آپ سے الائن کرتی ہیں، حج کا ارادہ بھی کیا گیا. لیکن جب سیاسی سطح پر یہ دیکھا گیا کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کسی طرح، تو پھر ایک پیکٹ وجود میں آیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیکٹ کیا گیا تو جو فالوورز تھے ظاہر ہے ان کو شرائط اچھی نہیں لگی، لیکن جو وجہ ہے کہ پروفٹ محمد نے ان کو سمجھایا وہ ان کا پولیٹیکل ویژن ہے. یعنی انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ جو شرائط ہیں ان کے تحت ایسا پولیٹیکل ویژن ہم رکھیں گے یا اس طرح سے مکنز ویک ہوں گے کہ ہم بعد میں کسی نہ کسی طرح سے ان کو کنکر کر پائیں گے. تو یہ جو پوری کتاب ہے اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ شروع کے واقعہ سے لے کر آخر تک فتح مکہ تک مونٹگومری وارٹ نے اسپیسیفک جو سیاسی نقطہ نظر ہے یا جو سیاسی مومنٹ کے جو پہلو ہیں ان کی بے شک اپنی طرح سے توجیہ ضرور کی ہے، ان کے اوپر اپنی رائے بھی دی ہے، لیکن ان کو اجاگر کرنے کی کوشش جو ہے وہ انہوں نے پورے دل سے کی ہے. اور جس بھی مثالوں سے یا جن بھی اسناد سے کی ہے ان پہ پھر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی کنکلوژن نکالیں کہ اس کو کنکلوڈ کیسے کیا جائے یا کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، ہمارے ہاں مسلم ٹریڈیشنز کے اندر جب بھی سیرت لکھی گئی ہے وہ ایک عموم کے اندر لکھی گئی ہے زیادہ تر. یعنی جب ہم سیرت بیان کرتے ہیں تو ہم بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سبھی پہلوؤں کو ایک ہی جگہ بیان کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو نتھار ہوا ہے صرف پولیٹیکل اسٹریٹجی کا، اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، بعض مدوں پہ ظاہر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نتھار ہوا ہے کہ صرف پولیٹیکل اسٹریٹجی کو اوپر لے کے آ جائے. مثال کے طور پہ جو 3 سٹیٹس سامنے آئے ہیں ہجرت کے بعد، چیف آف مائگریٹڈ کلین، دین میڈیٹر بٹوین اوس اینڈ حضرت، اینڈ دین چیف آف مسلمز.
یہ جو تین سٹیٹس ہے میرے خیال سے اس کرٹیکل یا اس انالیسز کے تحت پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا ہے اس ہجرت کو. تو یہ ایک بڑا انوویٹو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ تمام جو واقعات اس وقت ہو رہے ہیں ان کی بنیادوں کو لے کر انہوں نے اپنی ایک توجیہ باندھنے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ ان کی کوشش بہت اچھی ہے کہ اگر مسلمان اپنے تائیں بھی خاص پولیٹیکل ایسپیکٹس جو ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیں تو بہت بہتر ہوگا. تو یہاں تک میرے خیال سے ایک تجزیہ ہم نے پیش کر لیا. مزید جو ہم نے اس پہ بات کرنی ہے وہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. امید آپ مجھے سن سکتے ہیں. جی بہت زبردست اندلیب صاحب، بہت زبردست آپ کا یہ ریویو تھا. اب میرے اگر آن لائن ہیں، اگر وہ پہلے کوئی سوال کرنا چاہیں تو چیٹ باکس میں یا جو اس میں لکھ کے کر سکتے ہیں، ورنہ میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے مونٹگومری صاحب نے بہت سارے ایسپیکٹس جو پولیٹیکل ایسپیکٹس آف پروفٹس لائف ہے وہ بہت اچھی طرح انالائز کیا، بٹ پروبیبلی ایک ایسپیکٹ جو ہم سب کو معلوم ہے اور وہ I don't know کیوں ان کی نظر سے نکل گیا ہے، وہ واز the political reasoning behind his marriages with different women of different clans. جو امہات المومنین کی جو ریزن فار دا میرج واز بہت بائی اینڈ لارج بہت حد تک ایک پولیٹیکل الائنسز کی بھی تھی. یہ اسپیکٹ شاید ان کی نظر سے نہیں گزرا. آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ اس بارے میں دو خیال کیے جا سکتے ہیں. ایک خیال تو یہ ہے کہ شاید انہوں نے ذاتی زندگی کو موضوع بنانا جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھا. انہوں نے اجتماعیت کی طرف زیادہ زور دیا ہے کہ جو پبلک امیج تھا یا پبلک ایٹیٹیوڈ تھا وہ کیا تھا. پرسنل ریلیشنز کو وہ بحث میں نہیں لے کر آئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے مس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کیونکہ ان کو اچھا خاصا ہسٹورین اور ایک وائز ہسٹورین یا اورینٹلسٹ سمجھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے میری ذاتی رائے میں انہوں نے کانشیسلی اگنور کیا ہے ایسا کوئی پرسنل کمنٹ کرنے سے. شاید یہ اندازہ بھی ہو کہ اس طرح سے پرسنل کمنٹ کرنے سے کوئی زیادہ کنٹروورسی بھی ہو سکتی ہے. اور ان کا منہج کیونکہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک آیت یا قرآن کی آیت یا اسناد پکڑ کر ان سے چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی جو عموم کے اندر تھی، جو زیادہ پبلک کے اندر تھی. تو پرسنل ڈومین میں شاید نہیں گئے. پرسنل ڈومین میں اگر ہم نے دیکھنا ہے اس پورے نظریے کو تو علی دشتی جو ہیں انہوں نے ایک کتاب 23 ایئرز لکھی تھی، وہ بھی سیرت کے اوپر ہی تھی. وہ خاصی پرسنل ڈومین میں ہے، لیکن پھر اگر اسے پڑھا جائے تو میرے خیال سے اسی طرح کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں جن سے شاید مونٹگومری وارڈ بچ گئے ہیں اپنی کتاب میں. لیکن اندلیب صاحب ایک جو چیز مجھے جو لگتی ہے کہ ان کے اوپر بہت سارا کرسچنز نے یا دیش کے اور سارے آتھرز نے ان کی بڑی کرٹیک کی اور ان کو مسلم سمپیتھیٹک یا مسلم اپولوجسٹ کے طور پہ ان کو پیش کیا مونٹگومری صاحب کو. اور مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک انہوں نے ہمارا مسلم پوائنٹ آف ویو یا جس طرح ہم اپنی محبت عقیدت سے دیکھتے ہیں اپنے نبی کو اس طرح ہی انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. جی عدنان باجوہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ my humble question, if you can explain it sir, why Prophet Muhammad was given the chance to run the state of Yasrib being a leader of a minority of that time. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مونٹگومری وارڈ جو ہیں وہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں کہ he was given a chance to rule the whole state. انہوں نے تو تین جو اسٹیٹس ہیں وہ ڈیفائن کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ اوس و خزرج کے اوپر پوری طرح سے حکومت نہیں تھی، یعنی سیاسی غلبہ نہیں تھا. ایسے معاملات جن کے اندر ان کا اختلاف ہوتا تھا سیاسی سطح پہ صرف ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کی دسترس تھی مونٹگومری وارڈ کے مطابق، اور وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ آپ ایک نیوٹرل میڈیٹر تھے. دوسرے جو دو آپ کے سٹیٹس ہیں وہ چیف آف مائگریٹڈ کلان اور چیف آف مسلمز ہیں. اگر ان قبیلوں کے اندر سے بعض اشخاص جو ہیں وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ آپ کا ہر طرح کا حکم ذاتی زندگی کے اندر بھی مانیں گے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ انہی معاملات کے اندر آپ کی رولنگز مانیں گے مونٹگومری وارڈ کے مطابق جہاں ان کا آپس میں اختلاف ہوگا. تو اس سوال کا جواب مونٹگومری وارڈ کی تحریر سے انالیسز نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ تو اس کو سرے سے مان ہی نہیں رہے. جی فرید سے. اچھا میں جو بات یہ تو انہوں نے آپ نے جواب ان کا دے دیا، ہوپ فلی وی ول بی سیٹسفائیڈ.
میرا کوشچن یہ تھا کہ انہوں نے ان دی اینڈ لاسٹ چیپٹر جو ہے ان کا اسیسمنٹ آپ نے بھی پڑھا ہے, اس پہ انہوں نے بہت ہی مطلب ہمارے پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے جو حضور پاک کے اوپر سب سے پہلے ایک الزام لگتا تھا, کیونکہ وہ واز دیٹ انہوں نے جو اپنے جو اللیجڈ مورل فیلیئرز ہیں, جو سب سے پہلے جو حضرت زید جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے, اور ان کی جب ان کی طلاق ہو گئی تو ان کی جو ایکس ہسبینڈ تھی وہ ہماری امہات المومنین کے ساتھ شامل ہو گیا, اور جس طرح انہوں نے اس چیز کو ڈیفینڈ کیا ہے اگینسٹ دا ویسٹرن onslaught of to malign the personality of the prophet, مجھے ایک بہت سمجھ آتی ہے کہ یار ایک ایسے شخصیت نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جو حضور پاک سے بہت متاثر تھا, اور جو ہمارا مسلم پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایک بہت احسن طریقے سے ایک کرسچن ہوتے ہوئے ایک ویسٹرن اسکالرس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس پوائنٹ, دس ایسپیکٹ, اس کے اوپر آپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہمارے یہاں ایک کتاب لکھنے کے اندر اصطلاح باقاعدہ جو برتی جاتی ہے اسے میتھڈولوجیکل نیوٹرلزم کہتے ہیں, یعنی غیر جانبداری کا خاص رویہ. اور جو بھی مصنف جو ہے وہ اپنے ذاتی خیالات کو کاٹ کر کے, یاد ہے وہ پوری طرح سے 100% تو ممکن نہیں ہو سکتا, لیکن جتنا بھی کاٹ کر پیش کرے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ میتھڈولوجیکل نیوٹرلزم جو ہے وہ اچیو کر گئے ہیں. تو آیا کہ ایسی پرسیپشن ہیں جن کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے, سوال کیا جا سکتا ہے, یا ان کی کچھ ایسی ازمپشنز ہیں جن کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل کتاب پڑھنے کے بعد ان کی نیت کے اوپر جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا. جس طرح آپ نے مثال دی, اس کے علاوہ جو جوئش ٹرائبز جو ہیں ان کے ساتھ ہماری جو جنگ ہوئی اس کو بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا. انہوں نے کہا جی اس زمانے میں کیونکہ ایسا کوئی معاہدہ ممکنات میں سے نہیں تھا, تو جس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے عرب میں اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا, تو لہٰذا میرے خیال سے وہ خاصے نیوٹرل رہنے میں کامیاب ہو پائے ہیں 60 سے 70% تک. باقی جو باتیں ہمیں کہہ لیجیے کہ قابل اعتراض لگے ہیں جن کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, وہ ہماری پرسیپشن یا جو بیسکس کا فرق ہے اس کی وجہ سے سامنے آئی ہیں. So he was pretty trying to achieve methodological neutralism. اور جو انہوں نے اینڈنگ کی ہم نے بات کی, جو اسیسمنٹ دی, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو اٹریکٹیو ریلیجن تھا, اور دوسرا جو ہے وہ سوشل لائف سے ریلیونس جو ہے وہ اس نظریے کی, اس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو پایا. تو ہم بے شک ان کی باقی باتوں سے اتفاق کریں یا نہ کریں, ضمنی طور پہ ہمیں بھی تو یہ پروپوگیٹ ہم نے بھی کیا ہے اور ہمیں کرنے کی اجازت ہے, یا ہم اس کے دعوے دار بھی ہیں کہ سوشل ریلیونس اس نظریے کی واقعی بہت زیادہ تھی اور اکنامک ریلیونس بھی زیادہ تھی. تو ان کے ذریعے سے جو نتھار ہمارے سامنے آ گئے میرے خیال سے وہ بڑا قیمتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ نیکسٹ کوشچن آن لائن آ گیا, آپ اس کو پڑھ لیجئے اور جواب دیجئے. اچھا جی, my question is pertaining to Muhammad by Karen Armstrong and this author. How do you find these books on comparative level regards? پہلی بات ہے جی, کیرن آرمسٹرانگ کے اوپر تو پھر ایک باقاعدہ نشست رکھی جانی چاہیے, کیونکہ ان کی اپنی کتابیں ہیں, ان کا اپنا ایک اصول ہے, منہج ہے, ان کی اپنی ایک تاریخ ہے, تو وہ پھر ہم بات کرنے لگیں گے تو بات بہت دور چلی جائے گی. لیکن اگر مختصر رائے ان کے اوپر قائم کرنی ہے تو میں کیرن آرمسٹرانگ کو بھی کہہ لیجیے کہ نیوٹرل اسکالر ہی سمجھتا ہوں. بے شک تمام جو اسپیکٹس ہیں ان پر ان سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو منہج یا جو اسلوب انہوں نے اپنایا ہے بات کرنے میں یا کتاب کو لکھنے میں, وہ یقیناً جو ہے وہ قابل تحسین ہے. اور کمپیریٹیو ریلیجن کے لیول کے اوپر اگر ہم نے دیکھنا ہے تو کمپیریٹیو ریلیجن جو ہے وہ 18ویں صدی کے اندر میکس ملر نے کچھ لیکچرز دیے تھے 4, جن کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ مذہب کے اندر جو کمپیریٹیو اسٹڈیز ہیں ان کو سائنسی طریقہ کار سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کے اوپر سائنس اپلائی کی جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ڈیٹا کلیکشن کی جائے, پھر اس کا انالیسس کیا جائے, اور پھر اینتھروپولوجی کے منہج کے تحت ان کے اوپر رائے قائم کی جائے, اور اپنے اصول اس مذہب کے اوپر لاگو نہ کیے جائیں. تو یہ جو لیکچر ہے یا یہ جو اپروچ ہے کمپیریٹیو ریلیجن کی, میتھڈولوجیکل نیوٹرلزم کی, وہ مجھے کیرن آرمسٹرانگ کے ہاں بھی نظر ضرور آتی ہے. آیا بہت ساری باتوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ کسی اور وجہ سے. ایک میں جو ان کی اپنی بک میں سے ایک جملہ جو انہوں نے
मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए लिखा है, मैं पढ़ के बोलना चाह रहा हूँ, और क्योंकि मुझे वो बड़ा एक अपील किया वो जुमला। तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी के हुजूर पाक की पर्सनैलिटी को कैसे एनालाइज किया जाना चाहिए, और उसमें कहते हैं कि माय पर्सनल is that Muslims are unlikely to be successful in their attempt to influence world opinion, at least in the sphere of morals. Why? Because कि हम बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत के अंदर आ जाते हैं, अपनी अकीदत के अंदर आ जाते हैं, और उसको हम एनालाइज नहीं कर पाते फॉर अ पर्सन हु इज नॉन मुस्लिम, और उसको वो अकीदत नहीं है, और उसको वो एक बेसिकली एक एंटागनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालाइज कर रहा है, या लेट्स से कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहा है। तो उसमें उनका ये जुमला मुझे बहुत एक इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग लगता है, कि जैसे आपने कहा ना, एक न्यूट्रल पोजीशन से उन्होंने इसको लिखा। तो इस बुक की बहुत अहमियत इस जुमले से मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत अहमियत बन जाती है कि फ्रॉम अ क्रिश्चियन एंजेलिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिश्चियन स्कॉलर वो हुजूर पाक को किस तरह वो कर रहे हैं, और कितना वो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से कोइंसाइड कर रहे हैं उनके ख्याल। बिल्कुल फरीद साहब, मेरे ख्याल से जब मेथोडोलॉजिकल न्यूट्रलिज्म या गैर जानिबदारी की बात की जाती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुसन्निफ अपने मनफी जज्बात जो हैं उस मामले के अंदर मार के फिर लिखे, बल्कि जो मुस्बत जज्बात भी होते हैं उन्हें भी थोड़ी देर के लिए फरामोश करना पड़ता है, तभी तहकीक जो है वो असल मानों में सामने आ सकती है। यानी ये सीकिंग और फाइंडिंग का फर्क है। यहाँ आप सीख करते हैं नॉलेज, या फाइंड करते हैं। फाइंड करने से वही मिलता है जो आपके पास होता है, फिर आप बहुत सारे पहलू जो हैं वो आपकी नजरों से ओझल भी हो जाते हैं फाइंडिंग्स के अंदर। लेकिन सीकिंग के अंदर एक तो जो सच है वो आपको मिल जाएगा, दूसरा बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आएंगे जो शायद हमने उसे उस एंगल से सोचा भी नहीं होगा, जो कि मोंटगोमरी वार्ड के इसी तज्जिए में बहुत सारे सियासी पहलू जो मुसलमानों के यहाँ जिन पे ज्यादा गौर नहीं किया गया, यानी ताइफ जाने का जो वाकया है, तो ताइफ के साथ फिर जो रिश्ता है ननिहाल का, उसका जो सियासी पहलू है वो मेरे ख्याल से आज तक उस पर तबादला ख्याल नहीं हुआ है। तो ये गैर जानिबदारी जो है ये मनफी और मुस्बत दोनों तरह के जज्बात को थोड़ी देर के लिए फरामोश करने का ही नाम है मेरे ख्याल से। इसको कर लें और फिर मैं और आप गुफ्तगू करते रहेंगे। जी, नासिर जमाल है, वो कह रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, इफ आंसर appreciation will be there. Montgomery says that Muhammad, peace be upon him, wanted to make Islam on the basis of Jewish religion. Is it true? जी, उन्होंने ये कहा बेसिस जूइश रिलीजन, उन्होंने कहा। वैसे मेरे ख्याल से ज्यादा उन्होंने इसको क्रिश्चियनिटी के ऊपर इसको माहौज होने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो रवायात पहले से पाई जा रही थी, क्रिश्चियन रवायात से मक्का के अंदर, उनको बोरो किया गया। यानी हमारे यहाँ क्योंकि नजरिया ये है कि दीन हनीफ जो है, या जो ईसाइयत है, वो भी क्योंकि खुदा के ही अहकाम थे, तो उनकी इस्लाह जो है वो दीन हनीफ की करके फिर एक फाइनल वर्जन जो है वो कुरान में सामने आता है। लेकिन उन्होंने उसके लिए बोरो करने का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिससे यकीनन वो यही साबित करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से क्रिश्चियन वैल्यूज या जो जूइश वैल्यूज हैं उनको मोल्ड करके या बोरो करके उनके ऊपर एक नया नजरिया कायम किया गया। लेकिन ये कहने के अंदर, ये बात बेशक उनकी ये परसेप्शन है, इसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि इस नजरिए के अपने अंदर कोई इनोवेशन मौजूद नहीं, बल्कि जो कंक्लूजन उन्होंने निकाली है, जो मिला के देखा जाए, वो तो खुद कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव रिलीजन और सोशल रेलिवेंस। इसका मतलब है कि जो कदरें बोरो करने की वो बात करें, वो ये दोनों चीजें ऑफर नहीं कर पा रही थी, तो उसके इनोवेटिव होने को उन्होंने जरूर कबूल किया। लेकिन जाहिर है क्योंकि उनका वो अकीदा बिल्कुल उस मनहज पे नहीं है जिस मनहज पे मुसलमानों का अकीदा है कि तमाम जो अंबिया है वो भी वही पैगाम लेकर आए और फिर उसकी इस्लाह के लिए रसूलुल्लाह जो है वो तशरीफ लाए, तो फिर उन्होंने अपनी परसेप्शन के मुताबिक उसमें चॉइस ऑफ वर्ड रखी है कि ही बोरोड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड जूइश रिलीजन। अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मतलब जूस तो मतलब इनके ऊपर जो एक क्रिटिक हुई है वो यही हुई है कि जूस तो कहते थे कि हमारे अलावा यानी बनी इसराइल के अलावा तो नबूवत आ ही नहीं सकती। तो मतलब ये परसेप्शन ही गलत है कि मॉन्टगोमरी साहब मुसलमानों को सब क्लैन या सब सेक्ट ऑफ जूइज्म कहना चाह रहे हैं। और दो के जैसे अब कहा जाता है कि रिलीजन तो हजरत आदम से लेके हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक रिलीजन तो एक ही है, इस्लाम।
بٹ اس کی مختلف فرقے ہیں، لیٹس سے یا مختلف شکلیں ہیں کہ جوڈزم اور کرسچینٹی جو اب ہمارے سامنے ابراہمنک ریلیجنس. لیکن جوش میں یہ جب یہ چیز بڑا صحیح جس کے اوپر وہ مانتے تھے کہ جی کہ نبوت بنی اسرائیل سے باہر نہیں جا سکتی، تو اس لیے وہ تو یہ والا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں، مطلب یہ تو وہ بات ہی غلط ہے. میں مطلب آپ کے پوائنٹ کو میں رینفورس کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ دے رہا ہوں، اگر اس کے اوپر آپ ڈسکشن کر لیں. ضرور. اس میں آخر میں جو لاسٹ چیپٹر ہے دا فاؤنڈیشن آف اس میں اسسمنٹ جب کر رہے ہیں تو اس میں ایک جگہ وہ ذکر کرتے ہیں دا فاؤنڈیشن آف ہز گریٹنس. اس میں جو فرسٹ وہ بات کرتے ہیں کہ محمد گفٹ ایز اے سیئر، اس کے اوپر آپ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے واٹ ڈز ہی مین بائی سیئر. اچھا would you be kind enough to spell it for me تاکہ ہم اس کی لغت بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. SWER. First there is the Muhammad's gift as a seer through him, اور میں تھوڑا سا اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. Through him or on the orthodox Muslim view, through the revelations made to him, the Arab world was given a framework of ideas within which the resolutions of its basic tension became possible. آپ کو کچھ اندازہ ہوا یا چلیے مطلب جو اگر آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی کوئی بہت زیادہ. میں یہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس کی لغوی معنی میں نے اس لیے نکالا ہے کہ اس کا معنی اگر آپ دیکھیں تو ناؤن کے اندر یہ آ رہا ہے، اور اس کی اگر میں ڈسکرپشن پڑھوں تو یہ کہہ رہا ہے a person supposed to of supposed supernatural insight who sees vision of the future. تو جو ہم نے بہت شروع میں بات کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے دعوے کے اندر سچے تھے، یعنی وحی کے اندر مونٹگومری واٹ نے ایگری نہیں کیا کہ ان کو وحی آتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دعوے کے اندر سچے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ جیسے دوسرے مستشرقین نے کہا کہ کوئی بیماری تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا. تو یہ جو سچے ہونے کا لفظ ہے اس سے پھر انہوں نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ان کی نکالی ہے کہ ویژن بہت دور تک جا رہا تھا. تو میرے خیال سے یہ جو لفظ ہے انہوں نے یہ ایکسٹرا آرڈنری کیپیبلٹیز آف ونز مائنڈ جو ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ لکھا ہے، جس کے اندر پھر گفٹڈ آرفن کی جو اصطلاح ہے وہ بھی اس کے ساتھ ضرور استعمال ہو سکتی ہے، جو انہوں نے کہا کہ کرسچن منک نے ہی یہ نشاندہی کر دی تھی کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جن کے اندر ایکسٹرا آرڈنری کیپیبلٹیز پائی جاتی ہیں. تو یہ لفظ یقیناً اس معنی کے اندر میرے خیال سے استعمال ہوا ہے، کیونکہ پوری کتاب سے پھر جوڑ کے دیکھنا پڑے گا اس کو. یہ اب مظہر صاحب کا کوشچن ہے. جی مظہر صاحب کہہ رہے ہیں جی واٹ از دا اکنامک ریلیونس آف دس بک ان کانٹیکسٹ آف پروفٹ محمد اکنامک ٹیچنگس. دیکھیے سب سے پہلے تو جو مونٹگومری واٹ نے یہ کہا کہ مکن جو مرچنٹس تھے ان کو بھی، اور جوئش کلینز جو کہ رچ اور ویلتھی کلینز تھے اس وقت کے، ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈز ٹورڈ ویلتھ ہے، یعنی انفیئر ایٹیٹیوڈ، دولت کا جو رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، دولت کے رویے سے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اکھڑ پن پایا جاتا ہے ان کے اندر، یعنی جو جاہلیہ کا زمانہ، جاہلیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، اس کے بھی دو معنی نکلتے ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں جن کے اندر علم نہ ہو، دوسرے ایسے ہیں جن کے اندر حلم یعنی اکھڑ پن پایا جاتا ہو. تو وہ جو دولت کے اوپر بیس کرنے والا اکھڑ پن ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہی چیلنج ہو رہا تھا، اور ایسے اصول دیے جا رہے تھے جس کے اندر ظاہر چیریٹی کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یا سب سے پہلے دولت کو اچھے طریقے سے برتنے یا کسی کی دین، اللہ تعالیٰ کی دین ماننے کا جو مسئلہ ہے وہ ٹیچنگز کے اندر آ رہا تھا. اور غریبوں کا خیال کرنے والا اصحاب صفا کا واقعہ، یعنی اصحاب صفا بنایا گیا، پھر وہاں پہ ان کو غریبوں کا بھی خیال رکھا گیا. تو یہ جو فیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ویلتھ ہے وہ کیونکہ اوور آل چیلنج ہو رہا تھا چھوٹے چھوٹے اصولوں کی شکل میں، تو اسی سے مسئلہ درپیش ہوا. دوسرا دیکھیے اگر ہم یہ سوچیں 360 بت ہیں مرچنٹس نے رکھے ہوئے کعبہ کے اندر، اس کا مطلب ہے ہر قبیلے کا ایک بت، اور ہر قبیلے نے وہ بت بنانا بھی مکہ کی مٹی سے ہے، اور پھر سال میں کتنے دن ہیں 365، تو 360 دن ایک قبیلہ تو وہاں ضرور موجود ہوگا. تو اوکاز کی منڈیاں پھر ایسی تو نہیں چلتی ہیں. آپ نے وہ جو ریلیجیس ہارمونی ہیجمنی یا مونوپلی جب قائم رکھنی ہے تو اس کے اکنامک بینیفٹس آئیں گے. تو یہ نظریہ کیونکہ جو ریلیجیس مونوپلی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہا تھا دونوں طرف سے، مرچنٹس آف مکہ کے اندر بھی اور جوئش ٹرائب کی مونوپلی کو بھی، اسی لیے انہیں اس کے اوپر خطرہ محسوس ہوا. اور میرے خیال سے ہم تو اس کو ضمنی مانتے ہیں، ہم مذہب کو
اوپر رکھتے ہیں مونٹگمری وارٹ نے تو اس کو مین موٹو رکھا ہے. انہوں نے کہا جی اپنی نیچر میں ہے ہی اکنامک. تو یہاں تک میرے خیال سے تبصرہ بہت. مجھے یاد ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا پھر مونٹگمری وارٹ جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رولر تھے اپنے زمانے میں جو سٹیٹس انہوں نے ان کا چوز کیا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے تو ڈیفائن ہی ان کو ایز اے نیوٹرل میڈیٹر کیا ہے. بلکہ مونٹگمری وارٹ نے جو کہا ہے کہ وہاں ان کو ایکسپٹ کیے جانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ ایک نیوٹرل اتھارٹی ہیں, اس لیے ان کو یہ اتھارٹی دی جا رہی ہے. یعنی اگر مکہ سے کوئی شخص آتے تو مرچنٹس آف مکہ کے اوپر اوس اور حضرج کو یقین نہیں تھا, اور اگر اوس سے کسی کو سلیکٹ کیا جاتا تو حضرج کو یقین نہ ہوتا. تو نیوٹرل اتھارٹی کے اندر ایکسپٹنس تو ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے آفر کر دی تھی. تو اس کے بعد بھی میرے خیال سے مونٹگمری وارٹ نے کوئی ایسا تبصرہ یا کوئی ایسا جملہ تو نہیں کہا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ پھر اس سٹیٹس کو مینٹین رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. تو پھر قیاس یہی ہے کہ جو نیوٹرل اتھارٹی کا رول ان کو دیا گیا تھا, جس کی انہوں نے آیت سے بھی سند لینے کی کوشش کی کہ جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اور میرے خیال سے ایسا کبھی کوئی ہمارے ہاں بھی تاریخ میں واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ اوس و حضرج میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ ہم نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا ہے. تو I think he was completely in a favor کہ what role was given to him, Prophet Muhammad was completely on it. وہ اس میں بالکل صادق اترتے تھے. مونٹگمری وارٹ کا بھی یہی نظریہ تھا. تھینک یو اندلیب صاحب. بیفور وی کنکلوڈ, میں آپ سے اگر اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں آپ سے لاسٹ کوشچن اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن, انہوں نے اپنی اسیسمنٹ میں جو لاسٹ کوشچن ایڈریس کیا ہے وہ یہ ہے کہ واز محمد اے پروفٹ. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنا فائنل جو اسیسمنٹ ہے وہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کلیئر کر دیجئے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دیکھیے میری ذاتی رائے میں جو ان کی ایک دو سینگس ہیں, پہلے تو جو ہم نے تبصرہ کیا قرآن کے ورڈ آف گاڈ ہونے پہ, اور انہوں نے بیسک سورس تو مانا, ورڈ آف گاڈ نہیں مانا. تو اس کے بعد میرے خیال سے حجت اتمام ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو بھی تبصرہ کریں یا اگر کوئی ایسا جملہ جس سے یہ توجیہ نکالنے کی کوشش کی جائے تو اس کے بعد بھی جزیات کے اندر یہی بات آئے گی کہ قرآن ان کے مطابق ورڈ آف گاڈ نہیں ہے, جو کہ ہمارے ہاں رسالت کی سب سے بڑی سند مانا جاتا ہے. یعنی اب رسالت ہے ہی اس لیے کیونکہ قرآن کہتا ہے, تو رسالت وہیں سے ثابت ہو رہی. تو میرا نہیں خیال کہ وہ بالکل کہہ لیجیے کہ نبی ماننے کو تیار ہیں یا اس کا ریلیجیس ایلیمنٹ جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں, بلکہ وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ, ایک سوشل ریفارم موومنٹ کے لیڈر جو کہ اپنے وقت کے اندر ریلیونٹ تھے, اس حیثیت سے پروفٹ محمد کو دیکھتے ہیں اور اسی حیثیت سے انہوں نے تبصرہ کیا ہے. لیکن ہاں ان کا جو انفلوئنس ہے اس کے بعد بھی آج تک کی تاریخ کے اوپر بھی وہ ضرور قبول کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جیسے میں نے ذکر کیا کہ انفلوئنس آف اسلام اور میڈیول یورپ بھی لکھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا جو اوور آل دنیا کے اوپر انفلوئنس ہے وہ اس کو غلبے کو ضرور تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کا مذہبی جو ایسپیکٹ ہے اس پہ ان کا اگر کہہ لیں گے ایمان یا کسی طرح کا ایگریمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. چلیے, if there is no more questions from the participants, میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ it was a very enlightening ریویو جو آپ نے بک کا دیا, اور آپ سب کو ایک دل چاہ رہا ہے کہ اس بک کو جس اینگل سے انہوں نے لکھا اور جس اینگل سے آپ نے بتایا اس کو پڑھا جائے, اور اس سے ہم وہی اسیسمنٹ حاصل کرتے ہیں جو آپ اس میں بتا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ اندلیب صاحب. میٹنگ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. سلامت. اللہ.